إله إلا الله لا إله إلا الله الرحیم پڑھیے جی تقضی الحائض المناسک کلھا، حج کی صورت میں حیض والی عورت سب کام کرے گی سوائے طواف بالبیت کے، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گی کیونکہ وہ مسجد میں ہوتا ہے۔ تو اس باب کا مقصد حائضہ کا حج بیان کرنا ہے کہ وہ حج کیسے کرے گی۔ ضمناً مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں تلاوت قرآن کا، کہ حائضہ تلاوت قرآن کر سکتی ہے، حائضہ بھی جنوبی بھی تلاوت قرآن کر سکتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، لیکن یہ مسلک امام مالک رحم اللہ تعالیٰ کا ہے اور امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ بھی یہی لے رہے ہیں کہ حائضہ اور جنوبی تلاوت قرآن کر سکتے ہیں۔ جمہور کے نزدیک حائضہ اور جنوبی تلاوت قرآن نہیں کر سکتے۔ ہماری جمہور کی دلیل ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن۔ امام مالک اور امام بخاری رحمہم اللہ تعالی کی دلیلیں اس باب میں 8 بیان کر رہے ہیں، ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں اور ان کا جواب بھی سمجھتے جائیں۔ پہلی دلیل کیا پیش کی؟ وقالا جی ابراہیم رحمہ اللہ تعالی کا قول نقل کرتے ہیں، لا باس ان تقرأ الآیۃ۔ ابراہیم نقی فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ حائضہ تلاوت قرآن کر لے، لیکن یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، کوئی مرفوع روایت پیش نہیں کی، اس لیے یہ حجت نہیں ہے۔ چلیے جی ہاں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے جنوبی کے لیے قرأت قرآن پاک میں، لیکن ہمارے پاس محرم ہے، یہ اپنا اجتہاد مبیح کے درجے میں بیان کر رہے ہیں۔ محرم اور مبیح میں تعارض ہو تو محرم کو ترجیح ہوتی ہے۔ وقان جی ہاں بخاری شریف میں یہ روایت نقل کر دی تعلیقاً، اور ابو داؤد میں یہ آتی ہے اسناداً، وَيَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ ہم کہتے ہیں اس سے مستثنی ہے جنابت میں تلاوت، جنابت کی تلاوت اس سے مستثنی ہے، ذکر کرتے تھے آپ، لیکن جنابت میں تلاوت نہیں فرماتے تھے۔ چلیے جی ہاں، ام عطیہ فرماتی ہیں
کہ ہمیں حکم تھا کہ ہم نکالیں حائضہ کو اور پس وہ تکبیریں کہیں وَيَعْدُونَ دعا کریں، کہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارے خلاف نہیں ہے، تکبیریں کہیں، دعا کریں۔ تلاوت کا تو اس میں ذکر نہیں ہے، تکبیریں جائز، دعا جائز، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تلاوت بھی جائز ہو۔ چلیے جی ہاں اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ ہرقل کو جو خط لکھا تھا اس میں یہ آیت بھی تھی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ اقتباس ہے، اقتباس ضم الکلام شیء من القرآن او الحدیث لا علی انہ منہ، اپنی کلام میں قرآن یا حدیث کا ٹکڑا ذکر کر دے، یہ نہ کہے کہ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ کہے، اس کو اقتباس کہتے ہیں۔ تو یہ اقتباس کے طور پر ٹکڑا قرآن پاک کا بیان کر دیا، یہ تلاوت نہیں ہے، یہ اقتباس ہے۔ دوسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ تبلیغ کی نیت سے تلاوت بھی جائز ہے آیت کی، یہاں تبلیغ مقصود تھی، تلاوت کرنا مقصود نہیں تھا۔ جیسے دعا کے طور پر کوئی آیت پڑھ لے تو وہ جائز ہے، ایسی تبلیغ کے طور پر کوئی آیت پڑھ لے تو جائز ہے، یہ اس درجے میں ہے۔ اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ ہر وقت جنبی اور حائضہ تلاوت کر سکتی ہیں۔ چلیے جی ہاں، عطا نقل کرتے ہیں کہ حیض آیا میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، انہوں نے سارے کام کیے لیکن طواف نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، حج کے سارے کام ہو سکتے ہیں سوائے طواف کے، اس میں حج کے کاموں میں تلاوت تو ہے ہی نہیں کہ تلاوت بھی کرنی ضروری ہو حاجی کے لیے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ تلاوت کرنی جائز ہے۔ چلیے جی ہاں حکم فرماتے ہیں کہ میں ذبح کر لیتا ہوں حالانکہ میں جنبی ہوتا ہوں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، تو میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتا ہوں ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیتا ہوں حالانکہ میں جنبی ہوتا ہوں۔ تو اس سے استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا جائز ہے، ایسی تلاوت بھی جائز ہے۔ جواب یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر اور چیز ہے، تلاوت اور چیز ہے، اس سے تلاوت کا جواز نہیں نکلتا۔ چلیے جی
وہیں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم نکلے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نہیں ہم ذکر کرتے تھے سوائے حج کے، ہمیں کوئی بیع و شرع مقصود نہیں تھی، صرف حج مقصود تھا۔ جب ہم صرف کے مقام پر آئے تو تمستو، مجھے حیض آ گیا، مجھ پر داخل ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں رو رہی تھی۔ فرمایا کہ کیا تجھے رلاتا ہے؟ عرض کیا کہ میں چاہتی تھی کہ خدا کی قسم میں اس سال نہ نکلتی۔ فرمایا کہ حیض آ گیا؟ عرض کیا جی ہاں۔ کوئی بات نہیں، یہ ایسی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے بنات آدم پر، فافعلی ما یفعل الحاج، جو حاجی کرے تم بھی سب کچھ کرتی رہنا، مگر یہ کہ طواف بیت اللہ کا نہ کرنا یہاں تک کہ پاک ہو جاؤ، کیونکہ وہ مسجد میں ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں افعال حج کرنے کی اجازت دی ہے حائضہ کو، افعال حج میں تلاوت قرآن نہیں ہے، اس لیے استدلال صحیح نہیں ہے۔ چلیے جی ہاں، پہلے حیض کے احکام بیان کیے تھے، اب استحاضے کے بیان کر رہے ہیں۔ چلیے کہا فاطمہ بنت ابی حبیش نے کہ میں پاک نہیں ہوتی، مجھے تو خون آتا ہی رہتا ہے، کیا میں نماز ہمیشہ چھوڑ دوں؟ فرمایا کہ نہیں، یہ دم عرق ہے، حیض نہیں ہے۔ جب دن آ جائیں حیض کے پھر تو چھوڑو، جب وہ دن ختم ہو جائے فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، دیکھیے اقبال کا لفظ بھی ہے، فَإِذَا أَقْبَلَتْ اور فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا بھی ہے، اور قدر عادت کو کہتے ہیں۔ جب عادت ختم ہو جائے، معلوم ہے کہ اقبال و ادبار کا عنوان بھی عادت کے لیے ہوتا ہے۔ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، تو خون کو دھو لینا اور نماز پڑھنا۔ چلیے جی ہاں، دم حیض کا دھونا ضروری ہے۔ شبہ ہوتا ہے کہ خون کے دھونے کا ذکر تو پیچھے ہو چکا ہے، جواب یہ ہے کہ وہ عام تھا، یہ خاص ہے، وہ مطلقاً خون کا دھونا تھا، یہ دم حیض کا دھونا ہے، اس لیے اس باب میں اور اس باب میں فرق ہے، تکرار نہیں ہے۔ چلیے فقال يا رسول الله أرأيت إن كان إذا أصاب ثوب أسود من الحجة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكم من الحجة فلتقص ريشه ثم تنزعه بماء ثم تغسله۔ جی خبر دیں کہ ہم جب پہنچ جائے کپڑے کو خون حیض کا کیا کرے؟ فرمایا کہ جب پہنچے کپڑے کو خون حیض کا تو اس کو ملے، سمت تنزع ہو، پھر دھوئے اس کو پانی کے ساتھ، پھر نماز پڑھ لے، دھو لے، اسی جگہ دھو لے، بس نماز پڑھ لے۔ چلیے قال كان سعيد ثم
جی ہم میں سے ایک حیض گزارتی تھی، ثم تقترس الدم، پھر ملتی تھی خون کو اپنے کپڑے سے، جب پاک ہوتی دھو لیتی تھی، تنزہ علی سائر ہی، باقی کو ہلکا دھو لیتی تھی، اتنی جگہ کو اہتمام سے دھو لیتی تھی، ثم تصلی فیہ، اسی میں نماز پڑھ لیتی تھی۔ چلیے جی ہاں، مستحاضہ کا حکم بیان کر دیا کہ اس کا اعتکاف بیٹھنا بھی جائز ہے۔ چلیے جی ہاں، کہ اعتکاف بیٹھی ان کے ساتھ ازواج، بعض عورتیں جو مستحاضہ تھیں وہ خون دیکھتی تھیں، بعض دفعہ وہ رکھتی تھیں تشتری، بڑا برتن اپنے نیچے، خون کی وجہ سے میرا دم۔ کہتے ہیں اکرمہ کہ میں عائشہ صدیقہ نے دیکھا پانی عصفور کا، عصفور خوشبو ہوتی ہے جس کو اردو میں کسم کہتے ہیں، کسم، کاف سین میں، تو اس خوشبو کا جو رنگ دیکھا سرخ رنگ تھا، تو کہا کن ھذا شیء، یہ ایسی چیز ہے کہ کانت فلانۃ تجدہ، فلاں بھی اس رنگ کو پاتی تھی، یعنی وہ پانی میں بیٹھتی تھی تو پانی رنگین ہو جاتا تھا، جیسے عصفور سے کپڑا رنگین ہو جاتا ہے، سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی وہ پانی میں بیٹھتی تو پانی بھی سرخ رنگ کا ہو جاتا تھا۔ چلیے، لیکن یہ اعتکاف بیٹھنا عورتوں کا اپنی مرضی سے تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا آل بر تردن، کیا انہوں نے نیکی کا ارادہ کیا ہے؟ یہ الفاظ انکار کے لیے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کو گھر میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ چلیے جی ہاں، ایک عورت ازواج مطہرات میں سے تھی، کانت تردمہ، ان کو خون آتا تھا اور زرد رنگ کا آتا تھا، تشتری ان کے نیچے ہوتی تھی، وہ نماز بھی پڑھتی تھی، یعنی استحاضے میں اعتکاف بیٹھ گئیں۔ چلیے جی ہاں، بعض امہات المؤمنین میں سے اعتکاف بیٹھی تھی، حالانکہ استحاضہ بھی تھا، تو استحاضے میں نماز بھی پڑھتے ہیں، اعتکاف بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ چلیے جی ہاں، جس کپڑے میں حیض گزارا ہے اسی کپڑے میں بعد میں نماز پڑھ لینا جائز ہے۔ اگر خون کا کوئی نقطہ لگا ہو، داغ لگا ہو، اتنی جگہ دھو لے۔ چلیے جی ہاں، ہوتے تھے ہم میں سے ایک کے لیے ایک ہی کپڑا ہوتا تھا،
اسی میں حیض گزارتی تھی. اگر جب اس کو پہنچی کوئی شے خون میں سے تو قالت بری کیا مل لیتی تھی خون کے ساتھ. فقصعت ظفرہا قرید لیتی تھی اپنے ناخن کے ساتھ. تو اسی کو پاک کر کے اس میں نماز پڑھتی تھی. چلیے جی ہاں. خوشبو لگانا عورت کے لیے جب کہ غسل کرے حیض کا غسل کرے تو خوشبو بھی لگائے حیض کی جگہ پر، کیونکہ وہاں سے خون نکلا تھا، بدبو پیدا ہو گئی تو اس جگہ خوشبو لگا لے تاکہ وہ بدبو ختم ہو جائے. باوجود احداد کے بھی خوشبو ان دنوں میں لگانی مستحسن ہے. چلیے جی کننا ننہا ہمیں روکا جاتا تھا کہ ہم سوگ منائیں میت پر 3 دن سے زیادہ، کسی میت پر سوگ نہ منائیں مگر خاوند پر. وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے، اس میں سرما نہیں لگاتے، خوشبو نہیں لگاتے، پہنتے نہیں ہیں کپڑے رنگے ہوئے، مگر اسب وہ ہلکا رنگ ہوتا ہے اسب کا رنگ. اور رخصت دے دی ہمارے لیے عند الطہر، جب پاک ہوں تو جب غسل کرے ہم میں سے ایک اپنے حیض سے تو رخصت دے دی. فی نبذۃ من قص اظفار، قص کہتے خوشبو کو اظفار ناخنوں کے برابر. زفار بھی آتا ہے، زفار جگہ کا نام ہے، زفار جگہ کی بنی ہوئی خوشبو وہ ہم استعمال کرتی تھیں اور جنازوں کے پیچھے نہ جاتی تھی. مطلب کہ اگرچہ سوگ کے دنوں میں خوشبو نہیں لگائی جاتی، لیکن حیض سے جب پاک ہو تو موضع حیض پر پیشاب کی جگہ پر خوشبو لگائی جاتی ہے تاکہ بدبو خون کی ختم ہو جائے. چلیے جی ہاں، عورت کا ملنا اپنے آپ کو جب کہ پاک ہو حیض سے یہ مستحب ہے. لیکن اشکال یہ ہے کہ یہاں روایت جو نقل کی اس میں تو ملنے کا ذکر نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ دوسرے طریق میں ملنے کا بھی ذکر ہے جو مسلم شریف میں آیا ہے. مسلم شریف کی روایت میں، اسی روایت میں ملنے کا بھی ذکر ہے، تو اس روایت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. وہ ان کی شرطوں پر نہیں تھی اس لیے لائے نہیں. جی ہاں. تو بہرحال ملنا مستحب ہے عورت کے لیے جب غسل کرے حیض کا، تاکہ خوب صفائی ہو جائے. باقی اس حدیث میں باقی طریقہ نہیں بیان کیا کہ پورا کیسے کہاں پانی ڈالے، اس واسطے کہ وہ تو سب جانتی ہی تھی کہ نہانا ہوتا ہی ہے، سارے بدن پر پانی ڈالنا ہوتا ہی ہے. زائد بات بتا دی کہ حیض کی جگہ پر خوشبو بھی لگا لے تاکہ بدبو دور ہو جائے. چلیے
وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن مسعود بن صفية عن أمه عائشة رضي الله تعالى عنها أن إمرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قالت خمسة من مسك فتطهر بها قالت فتطهر بها قال تطهري بها قال كيف قال سبحان الله تطهري فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها فاجتنبي. ایک عورت نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کا طریقہ حیض سے، تو حکم فرما دیا کیسے غسل کرے. فرمایا کہ لے لو ایک ٹکڑا مشک کا، اس سے پاکی اختیار کرو. اس نے کہا کہ مشک سے پاکی کیسے اختیار کرے؟ پھر فرمایا نہیں بس پاکی اختیار کرو. پھر اس نے کہا فرمایا سبحان اللہ تطہری، پاکی اختیار کرے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس عورت کو کھینچ لیا اپنی طرف. میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے تتبعی بہا اثر الدم، کہ خوشبو لگاؤ خون کی جگہ پر، خون کا نشان جہاں تھا وہاں پر خوشبو لگا لو. تو آپ نے شرم کی وجہ سے یہ لفظ نہیں کہے. میں عائشہ صدیقہ نے سمجھا دیا کہ پیشاب کی جگہ جہاں سے خون نکلتا رہا ہے وہاں پر خوشبو لگا لو تاکہ اس کی بدبو ختم ہو جائے. چلیے جی ہاں، اس کو غسل محیض بھی پڑھ سکتے ہیں، غسل محیض بھی پڑھ سکتے ہیں. جب غسل پڑھیں گے تو محیض مصدری معنی میں ہوگا. حیض کا غسل کیسے ہوتا ہے؟ اگر غسل پڑھیں گے تو محیض ظرف کا صیغہ ہوگا. حیض کی جگہ کا دھونا، دھونے کا مطلب وہی خوشبو لگانا ہے کہ حیض کی جگہ پر خوشبو لگانی مستحب ہے. چلیے ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أو قال بها فأردتها فجلستها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. جی ہاں، میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انصار کی ایک عورت نے مسئلہ پوچھا غسل کیسے کرے. فرمایا ایک ٹکڑا لے لو خوشبو والا، اس سے پاکی اختیار کرو 3 دفعے. پھر نبی پاک نے شرم فرمائی اور اس سے منہ پھیر لیا، کہا کہ اس سے پاکی اختیار کرو. تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے اس عورت کو پکڑ لیا، کھینچ لیا اپنی طرف اور خبر دے دی کہ کیا ارادہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی خوشبو لگاؤ حیض کی جگہ پر تاکہ بدبو ختم ہو جائے. چلیے جی ہاں، کنگھی کرنا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک واجب ہے کہ کنگھی کرے، بال کھولے اور سر پورے کو بالوں کو دھوئے جب حیض سے پاک ہو. ان کے ساتھ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک روایت ہے. جمہور کے نزدیک بالوں کو کھولا نہیں جائے گا بلکہ اوپر سے پانی ڈال دیں گے، چوٹی ویسے کی ویسے کی رہے گی، چوٹی یعنی بال گندے رہیں گے، چوٹی بنی رہے گی، صرف اوپر سے جڑوں تک پانی پہنچا دے. اس کی دلیل جمہور کی رائے یہی ہے، جمہور یہی فرماتے ہیں. صرف ایک روایت امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی اور قول امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے
کہ بالوں کو کھولے اور سارے بالوں کو دھوئے، ضروری ہے۔ ہماری جمہور کی دلیل ابو داود کی روایت ہے حضرت ام سلمہ سے کہ ایک عورت نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا میں حیض کے لیے نہاتے وقت بالوں کو کھولوں؟ تو فرمایا انما یکفی کہ ان تحفنیہ علیک ان تحفنیہ علیہ ثلاثہ، 3 دفعہ دونوں ہاتھوں کو پانی سے بھر کر سر پر ڈال لو، بس یہ کافی ہے، بالوں کے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی استدلال کرتے ہیں حج کے موقع کی روایت سے کہ اس میں کھولنے کا ذکر ہے۔ جواب اس کا یہ کہ وہ بھی مستحب ہے، حج کے موقع میں بھی نہاتے وقت عورت بالوں کو کھولے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ چلیے ولم يسجد الهدي فزعمت انها حدث ولم تصبر حتى دخلت ليله عرفه فقالت يا رسول الله هذه الليله في يوم عرفه ومنها كنت تمتعت بعمرتي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقذي راسك وامتشكي وامتشكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج اتى عبد الرحمن ليله الحسبه فامرني من التبعين مكان عمرتي التي نسبت۔ جی ہاں میں نے احرام باندھا حجۃ الوداع میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے تمتع کیا اور حدیثات نہیں لی۔ تمتع کی یہ صورت ہے کہ پہلے صرف عمرے کا احرام باندھے، عمرے سے حلال ہو کر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھے۔ فزعمت فرماتی ہیں کہ مجھے حیض آ گیا، میں نہیں پاک ہوئی یہاں تک کہ لیلۃ العرفہ آ گئی، 9 تاریخ کی رات یعنی 8ویں کا دن گزر گیا۔ تو عرض کہ یا رسول اللہ یہ تو رات عرفے کی آ گئی اور میں نے تمتع کیا تھا، عمرے کا احرام باندھا تھا۔ فرمایا کہ اپنے سر کو کھول لو اور کنگھی کر لو۔ اس سے استدلال کر لیا کہ دیکھو سر کھولنے کا حکم دے دیا۔ جواب یہ ہے کہ یہ استحباباً ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ غسل کر لو۔ وامسکی عن عمرتک، عمرے سے رک جاؤ، عمرہ نہ کرو کیونکہ اس میں طواف کرنا پڑتا ہے۔ ففعلت، ایسا کیا۔ جب حج کر لیا تو میرے بھائی عبد الرحمن کو حکم دیا لیلۃ الحسبہ میں، حسبہ وادی ہے جس میں واپس جاتے وقت ٹھہرے تھے 1 رات آپ، تو اس رات حکم دے دیا میرے بھائی کو کہ مجھے عمرہ کرا دو تنعیم سے۔ تنعیم قریب ترین جگہ ہے حرم سے باہر، تو وہاں لے جا کر احرام باندھ کر آ جاؤ اور عمرہ کر لو، جگہ میں اس عمرے کی جس کا احرام باندھا تھا۔ چلیے ہاں وہی مسئلہ صراحتاً بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بالوں کا توڑنا، بالوں کا کھولنا واجب ہے۔ چلیے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يجد عمله فليميل فإن ولكني أمضيت فآمنت بمعرض فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وقلت أنا ممن أهل بعمرة بعد الأمير وعرفت وأنا مالك فشكوت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرتي وانظر برأسك وانتظري وأهل بحج ففعلت حتى إذا كان يتحدث بحسن معي عبد الرحمن بن أبي بكر
فخرجت الى السلام فاتت عمرا فكان عمرا يقال الاسلام ولم يكن في شيء من ذلك عدل ولا صوم ولا ذكر. جی ہاں وہی حدیث ہے. قال ہشام اخیر میں یہ ہے کہ ہشام راوی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، نہ حدی، نہ صوم، نہ صدقہ، عمرہ چھوڑنے کی وجہ سے، کیونکہ مجبور ہے. جی ہاں تو جمہور کی دل وہی انما یکفی کے ان تحفنی علیہ ثلاثا، صرف سر پر پانی ڈال لو، بالوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. چلیے جی ہاں آیت کی تفسیر کرنی مقصود ہے، اور یہ مسئلہ بتانا مقصود ہے کہ حاملہ ہو تو پھر حیض نہیں آتا، اگر خون دیکھے بھی تو وہ استحاضہ ہوگا. صرف ایک روایت ہے امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ تعالی کی کہ حمل کی حالت میں بھی اگر خون دیکھے تو وہ حیض ہی شمار ہوگا. لیکن ان دونوں کی دوسری روایت اور جمہور کا مذہب، یہی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب بھی ہے، یہی حنفیہ اور حنابلہ کا مذہب بھی ہے کہ حمل کے زمانے میں اگر خون آئے تو وہ استحاضہ ہوگا، حیض نہیں ہوگا. ہماری جمہور کی دلیل ابو داود کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعا لا توطأ حامل حتی تضع ولا حائل حتی تستبرئ بحیضۃ، کہ جو حاملہ ہو وہ تو وضع حمل تک اس سے وطی نہیں ہو سکتی، ہم بستری نہیں ہو سکتی، اور جو اس کے مقابلے میں حائلہ ہے، خالی ہے، حائل یعنی جو خالی ہے حمل سے، تو وہ ایک حیض گزارے. تو یہاں حاملہ کو اور حائلہ کو ایک دوسرے کے مقابلے میں ذکر کیا. جو حمل والی نہیں ہے وہ حیض گزارے، جو حمل والی ہے وہ بچہ ہونے تک اس کے پاس خاوند نہیں جا سکتا، یعنی جو قید میں عورتیں آئی ہیں جب تک بچہ نہ ہو جائے اس کے پاس نہیں جا سکتا. اور جو حائلہ ہے یعنی بغیر حمل کے ہے وہ ایک حیض گزار لے، اس کے بعد اس کی ملک میں ہے، وہ اگر مسلمان ہو گئی ہے یا اہل کتاب میں سے ہے تو پھر اس سے ہم بستری کر سکتا ہے، لونڈی ہے اس کی. تو یہاں حاملہ اور حائلہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے. جو حاملہ نہیں ہے اس کے لیے تو حیض کا ذکر ہے، جو حاملہ ہے اس کے لیے حیض کا ذکر نہیں ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حاملہ کو حیض نہیں آتا. یہ جمہور کی دلیل. امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کی جو ایک روایت ہے کہ نہیں وہ بھی حیض ہے، اس کی دلیل صرف یہ ہے کہ بس یہ خون ہے اور کوئی معنی ہے نہیں حیض ہونے سے، اس لیے بس حیض ہے. جواب اس کا یہ کہ صرف آپ کا قیاس ہے، جب مرفوع حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ حاملہ کو حیض نہیں آتا تو اسی کو ترجیح ہوگی. چلیے جی ہاں حق تعالیٰ نے مقرر کیا ہے ایک فرشتہ رحم میں جو پوچھتا ہے اے پروردگار اس وقت تو نطفہ ہے، اب یہ علقہ بن گیا،
جمع ہوا خون بن گیا، اب یہ گوشت کا ٹکڑا بن گیا۔ اس کے بعد جب حق تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں اس کو انسان بنانے کا، تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ یہ مذکر بنے گا یا مؤنث بنے گا، یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں ماں کے پیٹ ہی میں، یعنی لکھی تو پہلے سے ہوتی ہیں تقدیر میں، اس کا تعلق کر دیا جاتا ہے اس لکھے ہوئے سے کہ بس یہ چیزیں اس کے لیے ثابت ہیں، اتنی عمر ہوگی، اتنا رزق ہوگا، صحیح ہوگا، سعید ہوگا یا شقی ہوگا، مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہیں جو تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، ان سے اس حمل کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے۔ چلیے جی ہاں، مقصد یہ ہے کہ حائضہ حج کر سکتی ہے، احرام باندھ لے، صرف طواف نہ کرے، طواف پاک ہونے کے بعد کرے۔ چلیے چلیے جی ہاں، باب اقبال المحیض و ادبارہ۔ مقصد کیا ہے؟ اس کی 3 تقریریں ہیں۔ ایک تقریر تو یہ ہے کہ مقصد بتانا ہے اقبال میں کیا کرے اور ادبار میں کیا کرے۔ جب حیض کے دن آ جائیں تو نماز چھوڑ دیں، ادبار جب حیض کے دن ختم ہو جائے عادت والے تو پھر اب نماز شروع کر دیں۔ اقبال و ادبار کا حکم بتانا مقصود ہے۔ دوسری تقریر یہ ہے کہ اقبال و ادبار کی علامت بتانی مقصود ہے۔ اس میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ادبار جب ہوتا ہے جبکہ قصہ بیضاء سفید پانی آنا شروع ہو جائے، یہ علامت ہے کہ اب حیض ختم ہو گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بالکل روئی خشک ہو جائے، کچھ بھی نہ آئے، نہ خون آئے نہ کوئی اور پانی آئے، یہ علامت ہے کہ اب حیض کے دن ختم ہو گئے۔ تو یہ علامت بتانی مقصود ہے اس باب میں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اقبال و ادبار کا مصداق بتانا مقصود ہے۔ اقبال کیسے ہوگا، ادبار کیسے ہوگا، یعنی عادت سے ہوگا یا رنگوں سے ہوگا۔ مقصود یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہ رنگوں کا اعتبار نہیں ہے، عادت کا لحاظ ہے۔ جب عادت کے دن آ جائیں تو حیض، جب پورے ہو جائے تو پھر طہر۔ چلیے جی ہاں، عورتیں ایک ڈبیا کے اندر روئی رکھ کر بچوں کے ہاتھ بھیجا کرتی تھی کہ ہم غسل کر لیں، تو اس روئی پر زردی ہوتی تھی تو فرماتی تھی کہ نہیں، جلدی نہ کرو، یہاں تک کہ دیکھو سفید پانی، قصہ بیضاء سفید پانی، اب تمہارا طہر شروع ہوگا۔ اس سے پہلے جو رنگ بھی ہو، ہلکا رنگ ہو یا گاڑھا رنگ ہو، یہ سب حیض میں داخل ہے۔
معلوم ہے کہ رنگوں کا اعتبار نہیں ہے. چلیے جی ہاں، حضرت زید بن ثابت کی بیٹی کو اطلاع ملی کہ عورتیں آدھی رات کو اٹھ کر چراغ جلاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ طہر آیا یا نہیں آیا. تو فرمایا کہ نہیں تھی عورتیں ایسا کرتی، ان پر عیب لگاتے ہیں. تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ سوتے وقت دیکھ لو، صبح اٹھو تو اس وقت دیکھ لو. آدھی رات کو اٹھ کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ خون بند ہوا یا نہیں ہوا. چلیے جی ہاں، ایک عورت کو استحاضہ ہوتا تھا، فاطمہ بنت ابی حبیش کو. مسئلہ پوچھا، فرمایا یہ تو رگ کا خون ہے، یہ نہیں ہے حیض. جب دن آ جائیں حیض کے تو نماز چھوڑ دو، جب دن چلے جائیں تو پھر غسل کر کے نماز پڑھو. چلیے جی ہاں، حائضہ عورت جو نمازیں حیض کے دنوں میں نہیں پڑھی ان کی قضا نہیں کرے گی. یہ مسئلہ بتانا مقصود ہے. چلیے جی ہاں، مرفوع نقل کر دیا کہ نماز چھوڑ دے، کوئی قضا بھی اس کی نہیں ہے. چلیے جی ہاں جی ہاں، ایک عورت نے عرض کیا بھائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اتجزی تجزی کے معنی تقضی کے ہیں، کیا قضا کرے ہم میں سے ایک نماز کو جو حیض میں چھوڑی ہیں. دوسرا یہ اتجزیو پڑھا گیا، اتجزیو کیا کافی ہے؟ طہر کی نمازیں کیا کافی ہیں؟ حیض کی تو نہیں پڑھنی پڑیں گی. فقالت احروریت انت، تو حروری معلوم ہوتی ہے، تو حروری معلوم ہوتی ہے. حرورہ جگہ تھی کوفے کے پاس جہاں خارجی جمع ہوئے تھے. حضرت علی کے زمانے میں خارجی جمع ہوئے حرورہ جگہ میں کہ یہ جو لڑ رہے ہیں علی اور معاویہ، یہ دونوں، ان دونوں کو قتل کر دو، بس ان کو خارجی کہتے. چنانچہ حضرت علی کو تو شہید کیا انہوں نے، خارجیوں نے. حضرت امیر معاویہ پر حملہ کیا لیکن وہ زخمی تو ہو گئے، شہید نہیں ہوئے، بچ گئے. تو پھر حضرت علی کے بعد امیر معاویہ کی خلافت شروع ہو گئی. یہ خارجی کہا کرتے تھے کہ حیض کے زمانے کی نمازیں بھی قضا کرنی ضروری ہیں، حیض کے زمانے کی نمازیں بھی قضا کرنی ضروری ہے. اس لیے فرمایا تو بھی حروری معلوم ہوتی ہے، خارجی معلوم ہوتی ہے، ٹھیک، اس کی قضا نہیں ہے. کنہ نحیض، ہم حیض گزارتی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں حکم نہیں فرماتے تھے کہ قضا کرو حیض کی نماز، یا یہ فرمائے کہ ہم قضا نہیں کرتی تھیں. چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہودیوں کے قول پر تعریض کرنی مقصود ہے. کہ یہودی کہتے ہیں کہ حیض کے دنوں میں عورت کو گھر کمرے سے باہر نکال دو، بالکل اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں، اس کرا ہے کہ نہیں نہ کمرے سے باہر نکالو، کھاؤ پیو اس کے ساتھ بھی لیٹ جاؤ، صرف ناف سے لے کر گھٹنے تک کپڑے کے بغیر ہاتھ نہ لگاؤ، بس. چلیے
عن غير أن سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت جئت على مع النبي صلى الله عليه وسلم بالخميلة فانطلقت فخرجت منها فأخذت ثياب حديثي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نعم فدعاني فأدخلني معه في الخميلة قال وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلها وهو صائم وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنة. جی ہاں مجھے حیض آ گیا. ام سلمہ فرماتی ہیں میں لیٹی ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں, تو میں کھسک گئی اور میں نکل آئی باہر, تو میں نے کپڑے اپنے حیض والے پہن لیے. تو مجھے فرمایا انفس سے کیا تمہیں حیض آ گیا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. تو پھر بلا لیا چلو یہ کپڑے پہن لو حیض والے, یا ناف سے گھٹنے تک جگہ ڈھانپ لو, پھر آ جاؤ. فادخلنی معه فی الخمیلۃ, اپنی چادر میں دوبارہ آپ نے لٹا لیا. دوسری حدیث یہ بھی بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقبیل فرما لیتے تھے روزے کی حالت میں, روزے کی حالت میں بھی تقبیل فرما لیتے تھے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور میں غسل کرتی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کر لیتے تھے. میاں بیوی میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے نکاح کر لیا ہے اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ نکاح کیا ہوتا ہے. شکر ہے پتہ چل گیا. آپ بیوی مل گئی بیوی, سب کچھ کر لیا. چلیے جی ہاں پکڑے حیض کے کپڑے سوائے پاکی کے کپڑوں کی. بہتر یہی ہے کہ حیض کے کپڑے الگ ہوں, پاکی کے کپڑے الگ ہوں. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پیچھے روایت گزری ہے آج ہی کہ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ ہمارے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا تھا, وہی حیض کے دنوں میں, وہی طہر کے دنوں میں استعمال ہم کرتی تھی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شروع اسلام میں تھا, تنگی تھی, کپڑے تھوڑے تھے. بعد میں جب کپڑے زیادہ ہو گئے تو پھر عورتوں نے کپڑے الگ الگ رکھ لی. حیض کے دنوں میں الگ کپڑے پہن لیتی تھی, ان میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی. پاکی کے دنوں میں صاف کپڑے, پاک کپڑے پہن لیتی تھی. چلیے جی ہاں تو وہی روایت ہے کہ لیٹی ہوئی تھی تو حیض آ گیا, میں نکل گئی, دوسرے کپڑے پہن لیے. فرمایا کیا حیض آ گیا؟ عرض کیا جی ہاں. تو دوبارہ آپ نے بلا لیا, پھر دوبارہ آپ کے ساتھ اسی چادر میں لیٹ گئی, لیکن کپڑا باندھ لیا سطر کی جگہ پر. تو روایت وہی پچھلی ہے, یہی مناسبت ہے گزشتہ باب سے کہ وہی روایت دوبارہ بیان فرما دی, لیکن اس میں اور مسئلہ مستنبط کیا تھا, یہاں دوسرا مسئلہ مستنبط کر لیا. ٹھیک, وہاں تو 9 مال حائض تھا اور یہاں کپڑے الگ الگ ہوں. یہ ہے کیونکہ 2 مسئلے بیان کرنے تھے, اس لیے 2 بابوں میں ایک ہی روایت نقل کی. معمولی لفظوں کا فرق ہے, روایت وہی ہے, معمولی لفظوں کا فرق ہے. چلیے جی ہاں عورتیں حیض والی عیدین میں بھی حاضر ہوں, دعا میں شریک ہوں, نماز میں شریک نہ ہوں. حیض والی عورتیں فتنہ نہ ہو تو پھر عورتیں نماز پڑھنے کی جگہ چلی جائیں, دعا میں شریک ہو جائیں, حیض والی بھی نماز میں شریک نہ ہوں. چلیے
وكانت تأتي معه في ست قالت فكنا نزال فلم کل ماں زخمیوں کا ہم علاج کرتی تھیں لڑائی میں، چلیے ونقوم على بیماروں کا خیال کرتی تھیں، چلیے إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج قالت بسلبتها قالت ساعدتها من جلبابها. ہاں دوسرے کی چادر میں لپٹ جائے، پردہ بھی کر لے اور نکلے عید کے لیے، چلیے ولبست الخير ودعوة المؤمنين فلما قدمت من عقيدة سألتها فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت لأبي نعم وقالت لا ترسله إلا قالت بحديث النبي يقول تخرج العوائد ونوات القلوب والكلية وليسأل خير الرب المسلمين وساعة المسلمين وليس المصلى قالت حتى تقول سؤال حي قال كلية فقالت أليس تشهد على كذا وكذا. جی ہاں حیض والی عورتیں بھی عیدگاہ میں چلی جائیں، صرف نماز میں شریک نہ ہوں، دعا میں شریک ہو جائیں. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ